بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اس سے پہلے جو آیت گزری ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سازش کی، خفیہ تدبیر کی کہ اپنے بادشاہ کو انہوں نے جا کر شکایت لگائی، بھڑکایا اسے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر جو ہے وہ سب سے کیا ہے، بہتر ہے۔ تو وہ تدبیر کیا تھی؟ تو اس رکوع میں جو پہلی آیت ہے اسی تدبیر کا بیان ہوا ہے، تدبیر کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تدبیر کا جواب کیا آیا کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تفصیل میں نے پچھلی اس میں بتائی تھی کہ بادشاہ کو انہوں نے بھڑکایا، بادشاہ نے لشکر بھیجا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیراؤ کر لیا اور جس بندے کو اندر دیکھنے کے لیے بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا اسی بندے کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور وہ بندہ جب باہر آیا تو باہر جو لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر اس بندے کو ہی کیا کر دیا، قتل، حالانکہ وہ بندہ تو ان کا اپنا تھا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے بھی تدبیر کی، اور اللہ نے جو تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کے ناپاک ہاتھوں سے پاکیزہ طور پر اللہ نے اپنی طرف پورا عیسیٰ علیہ السلام کو وصول کر لیا کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف بھی نہیں پہنچانے دی، یعنی اتنا بھی اللہ رب العزت نے انہیں جرت نہیں دی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی کہ وہ تو سازش اور تدبیر کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آئی کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بچایا اور ان کا اپنا بندہ ہی ان کے ہاتھوں سے مروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر اس طرح ان پر کیا آ گئی، غالب۔ البتہ ایسے وقت میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کیا ہوگا، ان کے بعد ان کے دین کا کیا ہوگا۔ تو اسی وقت اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا کہ آپ کے جو پیروکار ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، وہ قیامت تک یہود پر غالب رہیں گے، قیامت تک کفار پر کیا رہیں گے، غالب رہیں گے، کیونکہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی برحق دین تھا، عیسائی مذہب ہی برحق مذہب تھا، اور جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر رہے تھے وہ غیر مسلم اور کافر تھے، ناحق تھے، باطل پر تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ قیامت تک آپ کے ماننے والے ہمیشہ غالب رہیں گے، آپ کے ماننے والے ہمیشہ غالب رہیں گے یہود کے اوپر۔ اور پھر کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا وہ کل تقریباً کوئی 12 کے قریب تھے، انہوں نے اس اخلاص اور محنت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ بنی اسرائیل میں تیزی سے عیسائیت پھیلنے لگی، اور حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ افرادی قوت کے اعتبار سے عیسائی مذہب یہودی مذہب پر کیا آ گیا، غالب۔
اور یوں اللہ تعالیٰ نے ان کو تب سے لے کر آج تک غالب رکھا ہے۔ یہودیت پر عیسائیت آج بھی غالب ہے، یہودیت پر عیسائیت آج بھی کیا ہے؟ غالب ہے، لیکن اسلام پر غالب نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام برحق مذہب ہے۔ لیکن یہودیت کے اوپر غالب ہونے کا، غلبے کا وعدہ اللہ کی طرف سے قیامت تک کا ہے، تو یہودیوں پر ہمیشہ عیسائی کیا رہیں گے؟ غالب، اور یہودی مغلوب رہیں گے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں دیکھیں تو یہودیوں کا ایک ہی ملک ہے اسرائیل، جو یہودی اسٹیٹ ہے، لیکن وہ بھی عیسائیوں کے سہارے پر قائم ہے۔ یورپ اور امریکہ کے سہارے پر کیا ہے؟ قائم ہے۔ اگر وہ اس کی سپورٹ چھین لے، اس کی معاونت نہ کرے تو یہ وجود میں ہی نہیں آ سکتا تھا۔ وجود میں ان کی سپورٹ سے آیا، انہی کی معاونت سے آیا، اور قائم بھی انہی کی معاونت سے ہے۔ تو گویا کہ یہودی اب بھی عیسائیت سے کیا ہے؟ غالب ہے۔ لیکن اسلام کے مقابلے میں اگرچہ دونوں باطل پر ہیں، اگرچہ دونوں کیا ہے؟ باطل پر ہیں، قیامت تک عیسائیوں کا یہودیوں پر غالب ہونے کا جو وعدہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب عیسائی مذہب اب بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ اس لیے کہ عیسائیوں نے جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کا انکار کیا اور قرآن کا انکار کیا اور اسلام کا انکار کیا، تو وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، غیر مسلم ہو گئے۔ اسلام کے مقابلے میں تو وہ حق پر نہیں ہے، لیکن یہود پر غلبے کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا آج بھی کیا ہے؟ قائم ہے، کیونکہ یہاں الفاظ استعمال ہوئے الی یوم القیامہ، عیسائیت یہودیت پر قیامت تک کیا رہے گی؟ غالب رہے گی۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اس جملے میں اس اختلاف کا حل بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں جو تمہارا اختلاف ہے آپس میں، اس اختلاف کا فیصلہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں خود قیامت والے دن کروں گا۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ یہ اختلاف تینوں مذاہب کے مابین ہے، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، تینوں کا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نظریہ مختلف ہے، تینوں کا نظریہ مختلف ہے۔ مثلا عیسائیت کا نظریہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو ہیں، لیکن اللہ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نعوذ باللہ ان کو سولی دے دی گئی، اور وہ سولی پر بخوشی چڑھے اور وہ کفارہ بن گئے اپنی امت کے گناہوں کا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، جس کو عقیدہ کفارہ کہتے ہیں، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، اور وہ سولی پر کس لیے چڑھے؟ کہ اپنی امت کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے۔ یعنی اب جو بھی عیسائی مذہب قبول کرے گا تو اس کے گناہوں کا کفارہ، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، لہٰذا اب اس کی بخشش پکی ہے، اس کے گناہوں کا اس سے نہیں پوچھا جائے گا جو عیسائیت قبول کر لی۔ تو یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے متعلق، کہ وہ ابن اللہ ہے اور وہ خدا ہے، اور ساتھ ساتھ کفارے کا عقیدہ کہ وہ اپنی امت کے گناہوں کے کفارے میں سولی چڑھ گئے، نعوذ باللہ۔ اور یہ تینوں عقیدے ان کے کیا ہیں؟ باطل ہیں، بالکل درست نہیں ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کا نظریہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مسیح ضلالت قرار دے دیا۔ یعنی یہودیوں کو پیشین گوئی کی گئی تھی تو رات میں کہ دو مسیح آئیں گے، مسیح ضلالت اور مسیح ہدایت۔ مسیح ضلالت سے مراد دجال، اور مسیح ہدایت سے مراد عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مسیح ضلالت قرار دے دیا، اور ان کے نظریے کے مطابق ہم نے انہیں پھانسی دے دی ہے، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ تو یہ نظریہ ہے یہود کا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ضلالت قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کیا کر دیا ہے؟ قتل کر دیا ہے۔ اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مسیح ہدایت سمجھتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ آئیں گے اور ہمارے نجات دہندہ ہوں گے، اور وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریے۔ اہل اسلام کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، نبی اور رسول تھے، اپنے زمانے کے برحق نبی تھے، نہ تو وہ اللہ کے بیٹے تھے اور نہ ہی
وہ اللہ کے ساتھ خدائی میں کیا تھے؟ شریک تھے۔ اسی طرح یہ بھی نظریہ ہمارا کہ نہ تو یہودی ان کو سولی دینے میں کامیاب ہوئے، نہ قتل کرنے میں کامیاب ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے وہ دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے، اور نزول کے بعد دنیا میں حق اور انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، اور مذہب اسلام کے مطابق خود بھی عمل پیرا ہوں گے، اور اپنے ماتحت سلطنت اور حکومت میں بھی فیصلے مذہب اسلام کے مطابق وہ کریں گے۔ یہ اہل اسلام کا نظریہ ہے۔ تو تینوں نظریے مختلف ہو گئے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور اہل اسلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تینوں نظریے کیا ہیں؟ مختلف۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ احکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، قیامت والے دن میں خود اس اختلاف کا کیا کروں گا؟ فیصلہ کروں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ پہلے ہی سنا دیا گیا، لیکن صرف اس فیصلے کے نتیجے میں جو سزا بنتی ہے، سزا سنا دی گئی، لیکن اختلاف کے اندر حق پر کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا جو ہے فیصلہ وہ قیامت والے دن ہوگا، کیونکہ دنیا میں ان میں سے کوئی بھی فریق کسی دوسرے کی حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اہل اسلام کا نظریہ بالکل بعین ہی برحق ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن یہودی اور عیسائی دونوں اس نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا عناد اور ہٹ درمی ان کی کس دن ظاہر ہوگی؟ ان کی یہ ضد، ان کا غلط ہونا کب ظاہر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن تمہاری یہ ضد، تمہاری یہ عناد کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ لیکن سزا کیا ہوگی؟ فرمایا جو کافر ہیں ان کی سزا یہ ہوگی کہ وَعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ آخرت میں تو وہ عذاب ہوگا جو اللہ کی طرف سے تجویز ہوگا جہنم کی صورت میں، اور دنیا میں سخت عذاب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ دونوں کو اہل اسلام کے ذریعے سزا دیں گے، اہل اسلام کے ذریعے سزا دیں گے۔ اور وہ سزا کیا ہوگی؟ وہ سزا کیا ہوگی کہ دنیا میں اہل اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اور عیسائیوں دونوں کو کیا دیں گے؟ سزا۔ یہاں دنیاوی عذاب سے یہی مراد ہے، اور وہ سزا اللہ تعالیٰ نے دے دی اسلام کے عروج کے زمانے میں، خاص کر خلفائے راشدین کے زمانے میں۔ اس کے بعد خلافت بنو امیہ، خلافت عباسیہ، جب تک اہل اسلام کی خلافت اسلامیہ قائم رہی، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو سزا دیتے رہے، اہل اسلام کے ہاتھوں سزا دیتے رہے، اور یہ دونوں اہل اسلام کے مقابلے میں مار کھاتے رہے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ظاہر ہے پیچھے تین گروہوں کے تین نظریات کا بیان ہوا ہے، تو جو ان میں سے کافر ہوں گے ان کی سزا تو بیان ہوگی کہ دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا عذاب ہوگا، اور جو ان تینوں میں سے حق پر ہوگا یعنی اہل ایمان ہوں گے اور اعمال صالحہ سر انجام دے رہے ہوں گے، تو ان کی جزا کیا ہوگی، ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا فیوفیہم اجورہم، اللہ رب العزت ان کو ان کے اس ایمان اور نیک عمل کا پورا پورا بدلہ دیں گے، پورا پورا، یعنی ان کے اعمال کے بقدر جو بدلہ بنتا ہے اللہ کی طرف سے نیک اعمال کے اوپر جتنے ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پورا کیا جائے گا اور وہ ثواب پورا پورا ملے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، لیکن یہ اعلان سب کے لیے ہے کہ ان میں سے جو بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں ظالمین سے مراد فاسق اور کافر ہیں کہ جو بھی اللہ کی اطاعت سے نکلے گا، چاہے وہ اطاعت ایمان نہ لانے کی شکل میں ہو، کفر اختیار کرنے کی صورت میں ہو، یا پھر گناہوں کے ارتکاب کی صورت میں ہو، بدعمالیوں کی صورت میں ہو، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے سزا کے مستحق ہوں گے۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیت پھر گزشتہ واقعات کے
خلاصے اور نتیجے کے طور پر یہاں لائی گئی ہے۔ یہ جو آیت ہے گزشتہ جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں ان سب کے خلاصے اور نتیجے کے طور پر پھر یاد دہانی کروائی گئی ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ یہ جو واقعات پیچھے گزرے ہیں، عمران کی اہلیہ کا نظر ماننا، اور پھر حضرت مریم کا پیدا ہونا، پھر بیت المقدس میں ان کی پرورش کا ہونا، زکریہ علیہ السلام کا یحییٰ کے لیے دعا کرنا، بیٹا مانگنا، پھر اسی طرح کماری مریم سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو دعوت دینا اور بنی اسرائیل کا مخالفت کرنا، یہ سارے جو واقعات بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتلوہ علیک من الآیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، فرمایا کہ اے محمد یہ تمام واقعات جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات ہیں، اور حکمت والی نصیحتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ حکمت والی نصیحتیں بھی بھئی یہ واقعات بھی ہیں، اور ان واقعات کے ساتھ ساتھ جو نصیحت کی کچھ باتیں درمیان میں آئی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ واقعات نازل کیے ہیں، اور وہ وحی کی شکل میں نازل ہوئے، تو ظاہر ہے وحی جس پر نازل ہو تو وہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ نبی۔ تو وہی بات دوبارہ یاد کروائی جا رہی ہے کہ یہ پورے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے کہ آپ کی نبوت برحق ہے، آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہیں۔ تو ان واقعات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی اللہ کی طرف سے ہوئی، اور جس پر اللہ کی طرف سے وحی آئے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ تو گویا مختصر لفظوں میں اگر یوں کہیں کہ یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برحق ہونے کی کیا ہیں؟ دلیل ہیں، اور اس کی وجہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ یہ دلیل کیسے بنیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، نہ تو یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھی ہیں، اور نہ یہ واقعات یہود و نصارہ سے مل کر سنے ہیں، کیونکہ آپ کی پیدائش، آپ کی جوانی، حتیٰ کہ 53 سال کی زندگی مکہ میں گزری ہے، جہاں اہل کتاب سے کسی سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، میل جول بھی نہیں ہوا کہ کسی سے یہ واقعات سنے ہو، پھر بھی بیان کر دیے، تو ذالک نتلوہ علیک من الآیات۔ تو ظاہر ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی آیات ہیں، اور جس پر وحی آتی ہے تو وہ اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے۔ تو گویا یہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برحق ہونے کی کیا ہے؟ دلیل۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ جب یہ سارے واقعات من و عن عیسائی وفد نجران کے سامنے، وہ جو اہل نجران تھے، نجران کے رہنے والے نصارہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، یہ واقعات جب ان کے سامنے رکھے گئے تو ان کی طرف سے اعتراض ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوں؟ عیسیٰ علیہ السلام یعنی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیا ہوں؟ یہ آیت نازل ہوئی، انہیں جواب دیا گیا تم بتاؤ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہو جائے؟ بغیر ماں اور باپ کے بھئی اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوں، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے کیا ہوئے؟ پیدا۔ حالانکہ عیسائی اس نظریے کو مانتے ہیں کہ آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی اور بغیر ماں باپ کے ہوئی، یہ نظریہ اور عقیدہ ان کا بھی ہے، سب تسلیم کرتے ہیں اہل کتاب اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے کہ جیسے اللہ کی قدرت سے آدم بغیر ماں اور باپ کے مٹی سے پیدا ہو گئے، محض اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے وجود میں آ گئے، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے وجود میں آ سکتے ہیں، ان کی پیدائش صرف ماں سے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے، جیسے آدم کی پیدائش ہوگی بغیر ماں اور باپ کے۔ تو فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے ہاں عیسیٰ اور آدم کی مثال ایک جیسی ہے، ان کی مثال ہے۔ آدم علیہ السلام میں بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ظاہری اسباب کے بغیر پیدا ہوئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے، ظاہری اسباب کے بغیر، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، اس میں بظاہر خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، خاص کر عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا،
یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، آپ اس میں شک نہ کریں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو ہے، یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو ہے کہ اس بارے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ اس رکوع میں جو عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق واقعات چل رہے ہیں، یہ ان واقعات کے بالکل آخر میں گویا کہ نتیجہ ہے، نچوڑ ہے ان واقعات کا، کہ اب تک جتنے بھی واقعات بیان ہوئے، جو بھی گفتگو ہوئی اہل نجران سے، انہوں نے کسی بھی دلیل کو تسلیم نہیں کیا، وہ اپنی ضد پر اڑے رہے، وہ اپنی ضد پر، کیونکہ ان کا مقصد ہی فساد پھیلانا تھا اور ہر صورت میں حق کا انکار کرنا تھا۔ حق تو وہ پہلے دل سے مانتے تھے کہ واقعی یہ برحق نبی ہے اور واقعی قرآن اللہ کی کیا ہے، کتاب ہے، لیکن پہلے دن سے ہی وہ سوچ کر یہ آئے تھے کہ ہم نے تسلیم ہی نہیں کرنا۔ جب دیکھا کہ ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے، ان کے عناد ہٹ درمی بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ انہیں مباہلہ کی دعوت دیں۔ آپ انہیں کس کی دعوت دیں؟ مباہلہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے آگے دو ایسے فریق جو آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف رکھتے ہوں اور کوئی کسی دوسرے کی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور اپنا باطل ہونے کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے، یوں دعا مانگنی چاہیے کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اللہ کی کیا ہو، لعنت ہو، اس پر اللہ کی کیا ہو۔ یہ مباہلہ کہلاتا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ہٹ دھرمی پر کیا ہے، اڑے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی علاج ہے کہ آخری انتہا کے طور پر آپ انہیں مباہلہ کی دعوت دیں اور انہیں کہیں کہ ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں اور تم بھی، ایک کھلی جگہ پر آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر ہم مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں اور یوں دعا مانگتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اللہ کی کیا ہو، لعنت ہو، اور اس پر اللہ کی طرف سے شدید عذاب نازل ہو۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے اس وفد کو پیغام بھجوایا اور بلوایا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ آئیے ہم اور آپ مل کر کیا کرتے ہیں، مباہلہ کس بات پر ہوگا کہ جو یہی دعا مانگیں گے اللہ سے مل کر کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی کیا ہو، لعنت ہو، اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ تو جب یہ بات ان کے سامنے رکھی گئی، مباہلہ کی دعوت دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن کی مہلت دیں، کل تک کی مہلت دیں، ہم مشورہ کر کے آئیں گے، پھر ہم آپ کو جواب دیں گے۔ تو جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کو لے کر نکلے۔ اہل بیت میں سے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ، ان کو لے کر خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور جو جگہ انہیں بتائی گئی تھی اس جگہ پر جب انہیں پیغام بھیجا گیا، آنے کے لیے کہا گیا، وہ سامنے آئے تو دور سے دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ جن کے چہرے آپ دیکھ رہے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والوں کے چہروں کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ دعا کریں تو ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دیں گے۔ پتہ تو تھا انہیں کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، اگر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں تو پھر ہماری تباہی کیا ہے، یقینی ہے۔ چنانچہ وہ مشورے میں یہ طے کر کے آئے کہ بجائے مباہلہ کرنے کے ہم ان سے صلح کر لیتے ہیں، ہم ان سے کیا کر لیتے ہیں، صلح کس چیز پر، کہ آج کے بعد ہم آپ کو جزیہ ادا کریں گے، ٹیکس ادا کریں گے، اور آپ کی حکمرانی کو ہم کیا کرتے ہیں، تسلیم، آپ ہمارے علاقے پر حاکم تسلیم کیے جائیں گے، آج کے بعد ہم سالانہ آپ کو جزیہ ادا کرتے رہیں گے، اس پر صلح کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کے مشورے میں یہی طے ہوا تھا کہ پتہ تو ہے ہمیں کہ یہ برحق ہیں، اگر ہم مباہلے میں شریک ہوتے ہیں اور
ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے ہیں تو پھر ہماری تباہی یقینی ہے، ہماری بربادی کیا ہے؟ یقینی ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ جان چھڑا لی جائے اور صلح کر لی جائے۔ چنانچہ یہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر صلح کی پیشکش کی کہ ہم صلح کے لیے تیار ہیں، آئندہ ہم سالانہ جزیہ ادا کیا کریں گے، ہم مباہلے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ مباہلہ کی ایک صورت تھی ان کے فساد کو روکنے کے لیے جو روک دیا گیا، اور انہوں نے اپنی مغلوبیت کو تسلیم کیا۔ اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اپنا مغلوب ہونا انہوں نے کیا کر لیا؟ تسلیم کر لیا، اور جزیہ دے کر انہوں نے صلح کر لی اور یوں جان چھڑا لی۔ تو یہی مباہلہ ہے۔ یہ مباہلہ علماء نے لکھا ہے کہ اب بھی جائز ہے، اب بھی مشروع ہے، لیکن کسی ایسے دو گروہوں کے درمیان جن کا اختلاف کسی ایسے مسئلے میں ہو جو قطعی اور یقینی مسئلہ ہو، قطعی اور یقینی مسئلہ ہو۔ لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے جو ظنی ہے، قطعی مسائل میں سے نہیں ہے، قطعی احکام میں سے نہیں ہے، تو ایسے مسئلے میں مباہلہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ ایسا یقینی اور قطعی مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ختم نبوت کے منکر کو مباہلہ کی دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ، چنیوٹ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے علماء میں سے تھے، بلکہ پنجاب اسمبلی کے رکن بھی رہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر۔ آج کل ان کے بیٹے ہوتے ہیں مولانا محمد الیاس چنیوٹی صاحب، وہ بھی ایم پی اے ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر۔ تو مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کافی کام کیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے چنیوٹ میں۔ تو چنیوٹ میں جو قادیانیوں کا مرکز ہے ربوہ میں، انہوں نے ان کو مباہلے کی دعوت دی تھی، اور انہوں نے بھی یہ دعوت قبول نہیں کی تھی، وہ بھی مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ قطعی مسئلہ ہو تو اس میں آج بھی باطل کو مباہلے کی دعوت دی جا سکتی ہے، اس معاملے میں مباہلہ کیا جا سکتا ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، فرمایا یہ جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں یہ بالکل برحق اور سچے واقعات ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، پھر اس بات کو دہرایا جا رہا ہے جو وفد نجران کو بار بار سمجھی جا رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اس میں خطاب ہے کہ مسلمانوں کو، گویا کہ ایک طرح سے تسلی بھی ہے اور ان کے لیے دھمکی اور وعید بھی ہے، اہل کتاب خاص کر اہل نجران کے لیے، کہ اگر وہ منہ موڑیں گے اسلام سے، حق بات سے منہ موڑیں گے، تو ان اللہ علیم بالمفسدین، پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون فساد مچانے والا ہے، لہذا جو فساد پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو خود کافی ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔